الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورہ زمر کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کرنے اور شرک کا ابطال، اس کو باطل قرار دینے سے متعلق ہمارے آپ کی رہنمائی فرمائی. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کافروں کے دو رخ کو بیان کرتے ہیں. کافروں کا لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہے وہ الگ الگ ہے، متعارض ہے، ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے. دو جماعتیں ہیں، ایک ایمان والوں کی، ایک کافروں کی. کافروں کا معاملہ الگ الگ ہے، جبکہ ایمان والوں کا معاملہ ایک ہی ہوتا ہے. کافر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس دنیا میں نعمتیں بھی آیا کرتی ہے اور تکلیفیں بھی آیا کرتی ہیں. جب کبھی تکلیف آتی ہے اور سخت ترین تکلیف آتی ہے تو ایسے موقع پر جو اللہ کو نہیں ماننے والا ہے وہ بھی اللہ سے دعائیں کرنے شروع کر دیتا ہے. اب وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اوپر والا سب ٹھیک کر دے گا. اللہ کی طرف گیا، اس ذات کی طرف جو اوپر ہے اس کی طرف اس کا خیال چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ مانتا ہے اس کو جس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک رہا ہے. لیکن رب تعالیٰ کو ایسے موقع پر یاد کرنا شروع کر دیتا ہے جب اس کی گاڑی پھنس جاتی ہے. قرآن میں الگ الگ جگہ پر یہ بات ذکر کی گئی ہے. جیسے کشتیوں کے اور جہازوں کے سفر سے لوگ چلتے رہتے ہیں، جب کشتیاں اور جہاز بہور میں پانی کے بھور میں پھنس جاتی ہے اور ہچکولے لینے شروع کر دیتی ہے، اب قریب ہے کہ یہ کشتی ڈوب جائے، ایسے موقع پر اندر موجود خدا کو نہ ماننے والے لوگ بھی اس کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ تو بچا لے، تو بچا لے. اللہ بولیں گے نہیں، لیکن وہ بولتے کس سے؟ اوپر والے سے کہ تو بچا لے. تو یہ کافروں کا حال ہے کہ جب تکلیفیں آتی ہیں تو پکارتے اللہ کو، لیکن جب وہی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، آسودگیاں آتی ہیں، خوشحالی آتی ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں ملا کرتی ہے، تو وہ تکلیف کے وقت جو اللہ کو پکارے تھے اب وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اب وہ سرکش بن جاتے ہیں، اب وہ شیطانوں کی طرح جو ہے بن جاتے ہیں، اب وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آ جاتے ہیں. تو بے ایمانوں کا حال اس طرح ایک دوسرے سے ٹکراتا ہوا ہے کہ مصیبتوں کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نعمتوں کے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں. ان کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں ایمان کو راسخ کیا ہے، جن کے دلوں میں ایمان بالکل مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہے،
ان کی حالت ایسی بدلتی نہیں ہے کہ پریشانی آ گئی تو اللہ کو پکارنے لگے اور خوشحالی آ گئی تو اللہ کو بھول گئے، بلکہ وہ دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ سے اپنا ان کا رابطہ برابر رہتا ہے۔ جب پریشانی آتی تب بھی اللہ ہی کو مانگتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں، اور جب خوشحالی آتی ہے تو اسی کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس کی نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے اس کی اطاعت میں آگے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات دو لوگوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے اللہ نے ذکر فرمائے کہ کافروں کا یہ حال ہے اور ایمان والوں کا ایسا حال ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہاں یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں، یعنی میں اور آپ کیا کافروں کا سا عمل کرتے ہیں یا ایمان والوں کا سا کرتے ہیں؟ کافر لوگ مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نعمتوں کے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ سچے مومن جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، حالات اچھے ہوں یا نعمتیں ملتی ہوں یا پریشانی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہر حال میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس والی جماعت میں شامل کر رہے ہیں یا کس والی جماعت میں شامل کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہمارا معاملہ ایسا ہے جو حالات بہت سب کے چلتے رہتے ہیں، روزی کی تنگیاں چل رہی ہیں، بزنس نہیں چل رہا ہے، ہمیں کام نہیں مل رہا ہے، دھندا پانی نہیں چل رہا ہے، تب تو ہم بہت رونے دھونے والے ہو جاتے ہیں۔ مسترات الحاجت بھی پڑھ رہے ہیں، دیگر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب نمازیں پڑھ کر دعائیں پڑھ کر معمولات پڑھ کر مغرب بعد کے معمولات عشاء بعد کے معمولات سب برابر ٹائم پہ ہو رہا ہے، اور جیسے ہی کیا ہو گیا، کوئی کام لگ گیا، اچھا پیسہ آ گیا، خوشحالی شروع ہو گئی، پیسہ آنا مال آنا شروع ہو گیا، اب اسی اللہ میاں تو ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ پھر تو ہم اسی مال پر جو اللہ نے دیا ہے بہت سارے گناہ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال تو مصیبتوں اور شادی بیاہ کے حالات سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جب مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، بیماریاں ہم پر آتی ہیں، پریشانیاں ہمارے گھروں میں رہتی ہیں، ایسے وقت میں سب گھر کے بڑے چھوٹے مرد عورتیں اور جو ہے بچے سب کو اللہ اللہ کرنے لگا دیتے ہیں، سب کو معمول پڑھنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں، سب کو وظیفہ پڑھنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ بڑے بھی اللہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں، چھوٹے بھی اللہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں، کیا یاسین اور کیا وظیفے پڑھنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پریشانی کے وقت میں یہ سب چل رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو کیا کر دے، دور فرما دے۔ وہی جب ہمارے گھر میں شادی آتی ہے، جب ہمارے گھر میں شادی کی خوشیاں آتی ہیں، تب ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد رکھتے ہیں۔ تب تو ہمارے بڑوں اور چھوٹوں سب کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ ذرا شادی کے دن تو مزے کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں تو ہمیں مزے کرنا ہی چاہیے، اتنا تو چلتا ہی ہے۔ اب اتنا تو چلتا ہے، اس کے لیے گانے بھی بجائے جا رہے ہیں، اتنا تو چلتا ہے، اس کے لیے مخلوق دعوتیں عورتیں اور مردوں کو مکس کر کے دعوتیں بھی کھلائی جا رہی ہیں، اتنا تو چلتا ہے بول کر ڈی جے بھی بج رہا ہے، بینجو بھی بج رہا ہے، ڈھول تاشے بھی بج رہے ہیں۔ وہ اللہ جس کو ابھی چند دن پہلے مصیبت کے وقت سارے گھر والے پکار رہے تھے، اسی اللہ میاں کو کیا کر دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ایسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ویسے نہ بنو، ویسے بنو گے تو اللہ بھی تمہیں اپنی فہرست سے نکال دے گا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، فاسق ہیں۔ یہ کون ہیں؟ فاسق ہیں، ان کو فاسق قرار دیا گیا۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں ڈفرنس کر رہا ہے کافروں اور ایمان والوں کے درمیان کہ کافر مصیبت کے وقت اللہ کو مانتا اور پکارتا ہے اور خوشحالی کے وقت اللہ کو بھول جاتا ہے، اور مومن ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، ان دونوں جماعتوں کے درمیان جب اللہ نے الگ الگ فرق واضح کر دیا تو ہم لوگ اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ؟ ہمیں ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، مومنین کے ساتھ شامل ہونا چاہیے کہ مومن اللہ کو بھولتا نہیں ہے، چاہے حالات اچھے ہو یا برے ہو۔ یہ تو ایسا ہی ہے، یہ اللہ کو بھولنے والے اور نہ بھولنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا جو آدمی راتوں کو اٹھ کر اللہ کے دربار میں روتا ہے، دھوتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے حضور گڑگڑاتا ہے، تلاوت کرتا ہے،
جو آدمی اس طرح کی محنتیں اٹھاتا ہے وہ آدمی اور اس کے مقابلے میں اللہ کو جو ہے نہ ماننے والا، خدا کے ساتھ شرک کرنے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا اللہ نے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی نہیں ہو سکتے ہیں جیسے علم والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. عالم اور جاہل برابر، علم رکھنے والا اور جہالت والا شخص برابر. جس کے پاس اللہ نے علم دیا ہے اس علم کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، ایسا شخص اس کے مقابلے میں جو علم والا نہیں ہے یا علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. دونوں میں فرق ہے. جو اہل علم ہے، جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت کے ساتھ ساتھ عمل کی دولت بھی عطا فرمائی، یہ لوگ سب سے اونچے لوگ ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کے سیکھنے کا بھی حق ادا کرے اور قرآن کریم کو سکھانے کا بھی حق ادا کرے. اور سیکھنے سکھانے کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے. علوم شرعیہ کا احاطہ کیے بغیر قرآن کو نہ سیکھنا ممکن ہے نہ قرآن کو سکھانا ممکن ہے. آج تو ہمارا حال ہے کہ ہم تھوڑا مکتب کی دو چار کتابیں پڑھ لی تو سمجھتے بہت بڑے اسکالر بن گئے ہم لوگ، ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں. ابھی تو پہلی سیڑھی بھی نہیں چڑھی ہے. یہ جو ہمارے یہاں مکاتب کے اندر جو سکھایا جاتا ہے 4-5 سال کے اندر، یہ تو پہلی سیڑھی بھی نہیں ہے. علم اس سے بہت اونچا ہے، بہت آگے ہے. اس لیے فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اس فرق کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو حقیقت میں جانکاری رکھتے ہیں، ورنہ جن کو جانکاری نہیں ہے وہ دونوں طبقوں کو ایک جیسا سمجھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو جاننے والے وہ الگ ہے اور جو نہ جاننے والے وہ الگ ہے. قرآن و حدیث میں جہاں پر بھی علم کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں وہاں علم سے وہ علم مراد ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے. کون سا علم مراد ہے؟ بولیے. سورہ علق پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا. تو پڑھو میں علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ وہ علم ہے جو رب سے جوڑتا ہے. اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے سب کچھ کیا کیا ہے، پیدا کیا. تو علم وہ حاصل کرو جو رب تعالیٰ سے کیا کرتا ہو، جوڑتا ہو. جو علم رب تعالیٰ سے نہیں جوڑتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں باغی بنا دیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں سرکش بنا دیتا ہے، اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والا بنا دیتا ہے، قرآن کا انکار کرنے والا بنا دیتا ہے، حدیث کا رد کر دینے والا جو علم بنا دیتا ہے وہ علم نہیں، گمراہی نری جہالت ہے. کیا ہے؟ بولیے. نری جہالت، صرف اور صرف جہالت ہے. یہ علم نہیں. علم وہ ہے جو اللہ سے جوڑ دے. اسی کو ذکر کیا گیا کہ علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا میں ابھی ترجمہ کروں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے. فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں انسان سے مراد کافر ہے، کافر کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، تو وہ اپنے پروردگار سے رجوع ہو کر اسی کو پکارتا ہے. ثم اذا خوله نعمتا منه، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا فرما دیتے ہیں، ما کان یدعو الیہ من قبل، تو جس کام کے لیے اس کو پہلے پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے. وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیل، خالی بھولتا ہی نہیں بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے، شرک پرستی پر آ جاتا ہے. ابھی تو اللہ کو پکارا تھا جب تکلیف میں تھا،
لیکن جب اچھی حالت آ گئی تو پھر شرک کے اوپر بھی آ جاتا ہے، خود بھی کرتا ہے، اوروں کو بھی اسی کام میں لگا دیتا ہے، لیضل عن سبیلی، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیا کر دے، بھٹکا دے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، کہہ دو کہ تم اپنے کفر کی وجہ سے تھوڑے دنوں دنیا کے اندر فائدہ اٹھا لو۔ لہذا جتنے بھی نا خدا کے منکرین ہیں وہ اس دنیا میں دنیا سے فائدہ ہر پورا زمانہ اور ہمیشہ جو ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ایک ٹائم ہے ہر ایک کا، ایک کیا ہے، ہر ایک کا ٹائم ہے، اتنا لمٹ جب پوری ہو جائے گی تو معاملہ ختم ہو جانے والا ہے۔ ہاں نتیجہ یہ کہ انک من اصحاب النار، کہ آگے چل کر تمہیں ضرور دوزخ میں جانا ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بھلا وہ آدمی جو رات کی گھڑیوں میں، یہاں مراد بھلا وہ آدمی یعنی ایمان والا، رات کی گھڑیوں میں سجدہ و قیام کرتے ہوئے، آخرت سے ڈرتے ہوئے، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت سے لو لگائے ہوئے اور اپنے رب کی رحمت سے امید باندھے ہوئے عبادت میں لگا ہوا ہو، ایسا آدمی اور کافر آدمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ کو مان کر اس کی عبادت میں لگا ہوا، اس سے ڈرنے والا اور اس کی رحمت سے امید رکھنے والا، دیکھو دونوں چیزیں جمع کر دی گئی کہ اللہ کی رحمتوں سے امید بھی رکھنی ہے اور اس کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے۔ یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے۔ کہ الایمان بین الکفر والرجاء، ایمان کفر اور بین الکفر والرجاء، ایمان کیا کہتے ہیں، بین الخوف والرجاء، نعوذ باللہ زبان سے غلط نکلا، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان جو ہے خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ایک طرف اللہ کی جتنی بتائے ہوئے وعدے ہیں، جتنے بتائے ہوئے فضائل ہیں، ان سب پر ایمان والے کو امید بھی ہے کہ اللہ ان سب چیزوں سے مجھے نوازے گا۔ دوسری طرف اللہ ایمان والوں کو جتنی باتوں سے قرآن اور حدیث میں ڈرایا گیا ہے، جتنی وعیدیں ہیں، ان ساری چیزوں سے وہ ڈرتے بھی ہیں۔ تو اس طرح اللہ کی رحمتوں سے امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرنے والے، یہ والے لوگ اور جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے کہ اہل علم اور جاہل لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ قل کہو کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ انما يتذكر اولو الالباب، یقیناً عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، عقل مند لوگوں کو ہی نصیحت ملا کرتی ہے، نصیحت ان لوگوں کو ملتی ہے جو عقل مند ہوا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ان آیتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ کافروں کی جو بظاہر کامیابی ہمیں نظر آتی ہے، وہ کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ ساری کامیابی کا جو خلاصہ اور ساری کامیابیوں کا جو راز ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور دوسرا عمل۔ ایک ہے علم اور دوسرا بولیے عمل، علم اور عمل۔ اسی لیے وہ تبلیغ میں جو نمبرات رکھے گئے تو کیا رکھا گیا، علم اور ذکر، کہ علم سے علم حاصل ہوگا اور ذکر سے عمل آئے گا، ذکر سے کیا آئے گا، عمل آئے گا۔ تو علم اور ذکر، علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ نیرا علم بغیر عمل کے کافی نہیں، اس سے پناہ مانگی گئی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے۔ تو خالی علم حاصل کرنا اور وہ فائدہ نہ پہنچائے، زندگی میں انقلاب نہ لائے، ایسا علم نہیں چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے صرف عمل کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جو عمل کرے گا وہ علم کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی کرتا چلا جائے گا اور اپنے عمل کو صحیح بھی سمجھتا چلا جائے گا، تو ایسا والا عمل بھی کام کا نہیں، نہ علم ایسا کام کا نہ عمل ایسا کام کا، دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے کہ علم بھی ہو اور علم کے مطابق عمل ہو۔ جب یہ باتیں پیدا ہوگی تو ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے علم کی کامیابی کے لیے یورپ کے لوگوں کو اپنے لیے جو ہے نمونہ بنایا،
کیا بنایا؟ نمونہ کہ یورپین تہذیب جو ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، انہوں نے جس طرح علم حاصل کیا، انہوں نے جس طرح کی ڈگریاں دی، انہوں نے جس طرح کی ترقیاں کی، وہ ہمارے لیے کامیابی کا راز ہے، وہ ہمارے لیے کامیابی کا راز نہیں ہے۔ ایسے تو دنیا میں ہر زمانے میں لوگ پیدا ہوتے رہے اور دنیا سے جاتے بھی رہے۔ ہمارے لیے تو نمونہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی اہل علم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تو کون ہیں؟ اہل علم ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو علم بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ان جیسا اگر ہم بنیں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ یہ حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں، ورنہ اس طرح کی دنیا کی کامیابیاں جس کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں، جس علم کو ہم لوگ علم قرار دے رہے ہیں جو دنیا کا علم ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کو بھول رہے ہیں، کتاب کو بھول رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کو بھول رہے ہیں، اسلامی کلچر کو چھوڑ رہے ہیں، اسلامی تہذیب اور ثقافت کو چھوڑ رہے ہیں، اور غیروں جیسے ہم بنتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس طریق پر چلتے رہیں گے تو یہ حقیقی علم نہیں ہے اور نہ یہ حقیقی کامیابی ہے، اس کا نتیجہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے، صحیح علم ہم سب کو عطا فرمائے، صحیح عمل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دنیا میں جینے کا سلیقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، اے اللہ بڑے مجرم ہیں، اپنے جرائم کا ہمیں اعتراف ہے، ہمیں اپنی گناہوں پر ندامت ہے، احساس ہے کہ ہم سے خطائیں ہو رہی ہے، توبہ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں پھر خطائیں کر جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری کا اے اللہ ہماری کمزوری کو سنبھال لے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے اگلی پچھلی گناہیں معاف فرما دے، اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کا احساس ہے، آنکھوں نے، کانوں نے، دل و دماغ نے، ہاتھ اور پیر نے ہر طرح کے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ اے اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اے اللہ بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں تو خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ان کے گناہوں کو میرے سوا اور کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً ہماری گناہوں کو تو ہی معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی تعلیم سے ہم سب کو آراستہ فرما، حقیقی علم عطا فرما، حقیقی عمل عطا فرما۔ علم و عمل جو بنیاد ہے دین پر چلنے کی، اے اللہ اس نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرما، دنیا کے فتنے سے، دنیاوی علوم کے فتنے سے اور دنیا داری کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما، نیک بندوں میں شامل فرما، اہل علم میں شامل فرما، عبادت گزاروں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا دین عطا فرما، ہمیں معاملات کا دین عطا فرما، معاشرت کا دین عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو ہر شعبے میں دینداری پر عمل کرنے والا بنا دے، ہم سب کو ہر شعبے میں دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہم تو نماز کے پکے دیندار ہیں لیکن باہر جا کر ہماری دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ شادی بیاہ میں ہماری دینداریاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، خوشیوں کے موقع پر ہم تجھے بھول جاتے ہیں، کافروں کی سی عادتیں ہم نے اپنا رکھی ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ آئندہ
اے اللہ ہر حال میں تجھے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تجھے یاد کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما دے، تیرا شکر بجا لانے والوں میں شامل فرما، اے اللہ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں میں شامل فرما، صبر و شکر کا خوگر بنا دے، ہمیں اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا، اے اللہ ہمیں اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کی دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبتوں میں گرے لوگوں کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مختلف بیماریوں کے شکار ہیں، اپنی بیماریوں کی وجہ سے اپنے وظائف پورے نہیں کر پا رہے ہیں، ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے ہیں، اے اللہ تو فضل فرما دے، تو فضل فرما دے، تو فضل فرما دے، اے اللہ تو فضل فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری تمام بیماریاں دور فرما دے، تمام دکھ درد کو دور فرما دے، ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو صحت عافیت تندرستی سلامتی دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو شفاء کامل عاجل دائم نصیب فرما، جسمانی اور روحانی امراض سے ہم سب کو شفا عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ربنا جئناک تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.